على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے تذکیر الآخرہ. اس میں جو آیت تلاوت فرمایا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. خدا تعالی نے فرمایا کہ ہرگز یوں نہیں بلکہ تم جلدی یعنی دنیا کو دوست رکھتے ہو، یعنی جو چیز عاجل ہے جلدی ہے اس کو تم دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو. میں اس وقت جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک نہایت ضروری مضمون ہے اور مولوی شبیر احمد صاحب کی تقریر دارالآخرہ کا گویا تتمہ ہے. مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اعتقاد آخرت کا بیان کیا، میں آخرت کے متعلق عمل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. جو آیت میں نے اوپر تلاوت کی ہے اس میں خداوند تعالی زجر و توبیخ کے ساتھ فرماتا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہو جو عاجلہ ہے یعنی فوری ہے، جلدی ہے، اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو. حاصل اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کو لیے ہوئے ہیں اور دنیا میں مبتلا ہیں اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہیں ان کے لیے اس آیت میں تنبیہ ہے. پہلا مضمون علمی تھا، یعنی اس سے پہلے کوئی بیان ہوا ہوگا مولوی شبیر احمد صاحب کا، اور یہ گویا عملی ہے، اور چونکہ مقصود علم سے عمل ہی ہے اس لیے یہ میرا مضمون گویا اس مضمون کا متمم ہے یعنی پورا کرنے والا. اور ہر چند کے بعض علوم ایسے ہیں جو قطع نظر عمل سے خود من حیث العلم بھی مقصود ہیں، اسی لیے حکماء نے بھی اپنے فنون کے مثلا طب ہی کے دو جز قرار دیے ہیں، علمی اور عملی، اور تمام دنیا اس تقسیم کو مانتی ہے اور یہ دونوں ہی مطلوب ہیں. لیکن تاہم وہ علوم مقصود بھی نظر غائر میں کسی نہ کسی عمل سے من وجہ ضرور تعلق رکھتے ہیں. یعنی علم کا جو منشا ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. کسی چیز کا علم انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خالی معلومات کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے لیے. مثلا خدا تعالی کے ایک ہونے کا اعتقاد ایک مقصود ہے، مگر عمل میں بھی اس کا ایسا خاص اثر ہے کہ جس درجے کا یہ اعتقاد ہوتا ہے اسی درجے تک اس عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. عارف و صحابہ کی عبادت کا فرق مراتب کا یہی راز ہے کہ صحابہ کی جو عبادت تھی یا اللہ والوں کی جو عبادت ہوتی ہے عارفین کی، کہ ان کی نیت خالص ہوتی ہے، اس نیت کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور عام آدمی بھی 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن ان کی 2 رکعت کا ثواب زیادہ ہے. عارف و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت خواہ مالی ہو یا بدنی اس کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. صحابہ کی عبادت میں کیا بات زیادہ تھی؟ وہی علم و خلوص. علم بھی تھا، کس سے حاصل کیا؟ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ساتھ میں اخلاص. عارف کی 2 رکعتیں ہماری 2 لاکھ رکعتوں سے بہتر اور افضل ہیں، اس لیے کہ علم و اذعان اور خلوص
اس میں اس قدر پایا جاتا ہے جو ہماری عبادت میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مرشدی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت نے یہ غلط نہیں کہا اور نہ اس میں مبالغہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی آدھا مد جو غلہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے، وہ احد پہاڑ کے سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یعنی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی ایک مٹھی بھر جو گندم اناج اللہ کے راستے میں دے تو ایک مٹھی بھر وہ زیادہ ہے احد پہاڑ کے سونے سے۔ اگر اس حدیث کی بنا پر آدھ سیر غلے کے مقابلے میں آدھ سیر سونا لیا جاتا اور اس کی نسبت سے احد پہاڑ کو دیکھیں تو نسبت معلوم ہوگی کہ کیا ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اور اگر یہ نسبت اس طرح لی جائے کہ بجائے آدھ سیر غلے کے اس کی قیمت لے کر پھر سونے کی قیمت سے موازنہ کیا جائے تو اور زیادہ نسبت حاصل ہو، اور یہ ثواب کی زیادتی صرف علم معرفت کی زیادتی سے ہے۔ اور اس سے اچھی طرح صحابہ کی عبادت اور ہماری عبادت کی نسبت معلوم ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ کہیں کہ مولوی بھی عجیب آدمی ہیں، کہیں اس حدیث کی علت محبت و خلوص کو بتلاتے ہیں اور کبھی علم و معرفت کو، اور ایک ہی حدیث سے متعدد مواقع پر متعدد کام لیتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ خلوص و محبت کا بھی علم و معرفت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ خلوص و محبت علم و معرفت سے ہی حاصل ہوتا ہے، جو صحابہ میں پایا جاتا تھا بس ایک ہی چیز ہے، خواہ اس کو خلوص سے تعبیر کرو خواہ علم و معرفت سے۔ کسی نے خوب کہا ہے عبادتنا شتى وحسنك واحد فكل اذا ذاك الجمال يشير، کہ عنوانات مختلف ہیں، معنون ایک ہی حسن ہے اور ہر عنوان جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی علم و معرفت نے ان حضرات کو وہ ادراک عطا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بار دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، یہود کے بڑے عالم تھے، تو باوجود اس وقت تک وہ خلوص جو بعد صحبت میسر ہوا ہو وہ ان کے پاس تو تھا نہیں، صحبت تو ملی نہیں تھی، مگر طلب حق کا جس قدر خلوص تھا اسی کا یہ اثر تھا کہ دیکھتے ہی بے ساختہ بول اٹھے ھذا لیس لوجہہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی، کہ ولی کے اندر انوار الہی نمایاں ہوتے ہیں، اگر تم اہل دل ہو تو اس کا ادراک کر سکتے ہو، تو اندر کے انوار باہر نظر آتے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ صحابہ کے لیے فرمایا۔ تو جب وہ کامل خالص ہو گیا، جب وہ کامل خالص ہو گیا تو کیا حال ہوا ہوگا؟ یعنی جب تو یہ حالت تھی کہ ابھی تو صرف آئے تھے حضور کے پاس، چہرے پہ نظر پڑی، کہا کہ نہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ادراک کس درجے کا تھا۔ تو جب وہ کامل خالص ہو گیا تو کیا حال ہوا ہوگا؟ جرعہ خاک آمیز چو مجنوں کند، صاف گر باشد نہ دانم چوں کند، کہ ایک چلو خاک آلودہ جب مجنوں بنا دیتی ہے، اگر صاف ہو تو نہ معلوم کیا کر دے۔ غرض صحابہ کو علم خالص تھا، اسی وجہ سے ہماری سعادت کاملہ بھی ہے کہ صحابہ کا اتباع کریں۔ ایک نظیر سے اس واقعہ کی، ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر کیوں چلیں اور ان کی زندگی ہماری رہنما کیوں ہے، تحقیق نہایت دل نشیں مثال سے ہو سکتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ریل کس طرح چلتی ہے۔ ریل کے چلنے میں متحرک اول انجن ہے۔ ہر گاڑی میں انجن نہیں ہوتا، ہر ڈبے کے ساتھ انجن نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہر گاڑی میں انجن ہوتا تو شاید ریل چلتی بھی نہیں۔
بلکہ ساری گاڑیوں کے لیے ایک ہی انجن ہوتا ہے، وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ترکیب یہ کہ حرکت اولیہ ایک چیز میں ہوتی ہے، یعنی انجن حرکت کرتا ہے تو پیچھے سارے ڈبے بھی حرکت کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو مرتبط کر دیتا ہے، ترتیب کے ساتھ اس کو کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ریل گاڑی میں ہوتا ہے، انجن صرف متحرک اولن ہوتا ہے اور ساری ریل گاڑی انجن سے مرتبط ہوتی ہے، اس سے ربط ہوتا ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اکیلا انجن جو متحرک اولن ہے ساری گاڑیوں کو کالکا سے کلکتہ تک لے جاتا ہے۔ جب ایک انجن متحرک اولن بہت سی گاڑیوں کو ہزارہ کوس لے جاتا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ اگر ایک شخص صحابہ سے تعلق رکھنے والا خدا تعالیٰ تک پہنچ سکے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو شخص خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہے وہ صحابہ کے انجنوں سے مرتبط ہو جائے، وہ مثل انجن کے ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسد، کہ ایک چیونٹی کو کعبہ میں پہنچنے کا ارادہ ہوا، کبوتر کے پاؤں پکڑے اور یک یک پہنچ گئی۔ ایک چیونٹی تھی، غریب مفلوق الحال، اب چیونٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس نے حج کے جانے کا ارادہ کیا لیکن کوئی سامان اس کے پاس موجود نہ تھا، اسی فکر میں حیران و پریشان تھی۔ حجاج سے ترکیب پوچھی، حاجیوں نے بتلایا کہ جہاز میں اتنے دنوں کا سفر کرنا پڑتا ہے اور اونٹوں پر اتنے دن سفر ہوتا ہے، تب کہیں یہ ہزارہ میل کا سفر ختم ہوتا ہے، لیکن اس میں بڑی دقتیں ہیں، ہزاروں میل کا سفر، سینکڑوں روپے کا خرچ اور چور ڈاکو کا خوف اور جان کا خطرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ غرض بڑی بڑی تکلیفیں ہیں جن کو اٹھا لینے کے بعد کہیں حج نصیب ہوتا ہے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ بیچاری یہ سن کر سخت پریشان و ہراساں ہوئی، اسی ذوق و شوق اور غمگین حالت میں تھی کہ ناگہاں ایک رہبر نظر آیا جو مصداق تھا اس شعر کا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل استو حل شود بے قیل و قال، یعنی آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے اور آپ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کہو کیسی حالت ہے، چیونٹی سے پوچھا۔ بیچاری رنج و غم میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک درد مند کو پا کر کچھ تسکین حاصل ہوئی، کہ کوئی تکلیف میں ہو اس سے پوچھو بھائی آپ کا کیا حال ہے، اس کا درد دکھ تکلیف کم ہو جاتی ہے، تو تسکین حاصل ہوئی اور کہا کہ بھائی میری حالت کیا ہے، حج کو جانا چاہتی ہوں، دل میں دل شوق اور محبت سے بھرا ہوا ہے لیکن پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں، اس وجہ سے غمگین و پریشان ہوں، اگر کوئی تدبیر آپ بتلا سکیں تو للہ بتلائیے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا میں ایک طریقہ بتلاؤں، اگر تکبر و نخوت نہ کرو، تکبر و نخوت بڑائی، تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ نخوت و تکبر سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، چھوٹا بن کے حاصل ہوتا ہے، تکبر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اور آدمی ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس نے کہا جی بہت بہتر ہے، میں ہر طرح راضی ہوں۔ اتنے میں ایک کبوتر آ گیا اور جنگل میں دانا چگنے لگا، وہ شخص جانتا تھا کہ یہ کبوتر حرم جانے والا ہے، اس نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کبوتر کے پاؤں پکڑ لو اور نخوت و غرور نہ کرو، حرم میں پہنچ جاؤ گی۔ بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید، کہ ایک چیونٹی نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، حرم کے کبوتر کے پاؤں پکڑے اور حرم میں پہنچ گئی۔ غرض اس سے یہ ہے، یعنی اس واقعہ سے، کہ وابستگی و ارتباط میں، کسی سے تعلق رکھنے میں، تعلق جوڑنے میں، ربط قائم کرنے میں نخوت، غرور اور تکبر نہ کرو۔ وابستگی و ارتباط میں استنکاف کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے، اگر وابستگی کے ساتھ استنکاف کرو گے یعنی تکبر کرو گے
تو ہرگز کامیاب نہ ہوگے اور رہ جاؤ گے، مقصود سے رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ وہ مقتداؤں سے ارتباط اور تعلق پیدا کریں، کیونکہ مسلمانوں میں اتباع سے عار پایا جاتا ہے۔ کیوں کسی کے پاس جائیں، کیوں کسی کے پاس بیٹھیں، کیوں کسی سے پوچھیں، کیوں اپنی بات بیان کریں؟ یہ کیا ہے؟ عار ہے اندر کی، اس کا سبب استکبار ہے، بڑائی ہے۔ اور وجہ اس استنکاف کی یہ ہے، اس بڑائی کی یہ ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے کو دولت مند اور صاحب عزت خیال کرتے ہیں، اور عارف باللہ اکثر غریب اور خستہ حال ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیال کر کے کہ یہ لوگ چھوٹی حیثیت کے ہیں، غریب اور مفلوق الحال ہیں، میلے کچیلے اور بد حیثیت ہیں، اور ہم بڑے دولت مند صاحب عزت، ہمارا اور ان کا جوڑ کیا؟ اب یہ بڑائی آتی ہے تو مارے جاتے ہیں۔ ہم ان سے کیا تعلق اور ربط پیدا کریں؟ افسوس، اسی چھوٹے بڑے کے خیال نے شیطان کو راندہ درگاہ بنا دیا کہ جی اس نے آدم کو چھوٹا سمجھا، اپنے کو بڑا سمجھا، مردود ہو گیا۔ یہاں شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں ایک چھوٹی حیثیت کے وجود کو جو مجھ سے ارذل اور کمتر ہے کیوں سجدہ کروں؟ یہی نخوت و تکبر اس کی تباہی کا موجب بنا، اور اسی نے اس کو کھویا، اور یہی ہم کو خراب کر رہا ہے۔ آج یہ مرض مسلمانوں میں کثرت سے ہے اور ہر شخص اس میں مبتلا پایا جاتا ہے۔ میں اعتراضاً نہیں کہتا بلکہ شفقت کے لحاظ سے کہتا ہوں، مسلمانوں اس خیال کو چھوڑو، ہماری ناکامیابی کی یہی وجہ ہے اور ہماری تباہی کا یہی موجب ہے کہ ہمارے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے۔ اس صورت پرستی نے ہم کو برباد کیا ہے، صورت پرستی نے ہم کو برباد کیا ہے۔ اہل حقیقت صورت کی نسبت فرماتے ہیں، گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، این کے می بینی خلاف آدمن، نیتند آدم غلاف آدمن۔ اگر آدمی کی صورت کی وجہ سے انسان ہوتا، آدمی صرف صورت کی وجہ سے انسان ہوتا، تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، کیونکہ دیکھنے میں تو دونوں ایک ہی انسان تھے، ایک جیسے تھے۔ یہ کہ خلاف آدم کے تجھ کو نظر آتا ہے، آدم نہیں، آدم کے غلاف میں ہے، یعنی جو تمہیں آدمی نظر آ رہا ہے وہ آدمی نہیں ہے، آدمی کا غلاف اس نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ لباس کو چھوٹے بڑے ہونے کا معیار نہ بناؤ کہ کسی نے قیمتی لباس پہنا ہے تو بڑا ہو گیا، کسی نے پھٹا ہوا پہنا ہے تو وہ کمتر ہو گیا۔ تو لباس کو چھوٹے بڑے ہونے کا معیار نہ بناؤ، لباس کو دیکھ کر چھوٹے بڑے ہونے کا احتمال نہ کرو۔ مولوی صاحب 10 روپے کے نوکر ہیں، میلے کچیلے اور ٹوٹے پھوٹے حال میں ہیں، اس کی طرف نہ دیکھو۔ لباس کے اچھے برے ہونے سے آدمی کا اچھا برا ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر شریعت مجبور نہ کرتی تو اہل اللہ اور عارف باللہ پیجامہ بھی نہ پہنتے۔ ان لوگوں کو جسم کی آرائش اور زینت سے کیا کام؟ نباشد اہل باطن در پہ آرائش ظاہر، بنقاش احتیاج نیز دیوار گلستہ را، کہ اہل اللہ آرائش ظاہری کے در پہ نہیں رہتے، ان کو ظاہری آرائش کی حاجت نہیں، جیسا کہ نقاش کو دیوار گلستان کی کچھ حاجت نہیں، کہ جو نقش کرنا جانتا ہے اسے ضرورت نہیں کہ کوئی نقش والی دیوار اس کے سامنے ہو، کیونکہ وہ خود یہ فن جانتا ہے۔ اور یہاں ہی دفن کرنا تھا زیر زمین مجھے، ذوق شاعر گزرا ہے، ذوق نے یہ شعر کہا، اور یہاں ہی دفن کرنا تھا زیر زمین مجھے، ایک دوستوں نے اور لگا دی کفن کی شاخ، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے ہی دفن کر دیتے، یہ کفن کی پک کہاں سے لگا دی؟ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ ذی حشمت و شوکت، لیکن ان کے بھائی لنگی باندھے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ اب بادشاہ کو شرم آتی تھی کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور میرا بھائی صرف لنگی باندھے ہوئے پھرتا ہے۔ ان کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے، تم پیجامہ پہن لو، کم از کم پیجامہ تو پہن لو۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جب کرتا بھی ہو، پیجامہ جب پہنوں گا کہ کرتا بھی ہو۔ کہا کہ بہت اچھا،
پھر کہا کہ نہیں، کرتے کے ساتھ ٹوپی بھی ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹوپی بھی بہت اچھا۔ پھر کہا کہ جوتا بھی تو ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جوتے بھی بہت۔ کہا کہ جب یہ سب چیزیں ہوں تو ایک سواری بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ سواری بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سواری گھوڑے کی، اور اس کے لیے ایک استبل اور سائس بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ پھر کہا کہ ایک مکان رہنے کے واسطے۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑے بڑے عالیشان مکان آپ کے واسطے موجود۔ کہا کہ پھر ایک سلطنت بھی ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ سلطنت بھی حاضر ہے، شوق سے تخت پر بیٹھیے اور حکمرانی کیجئے۔ یہ سب پوچھ کر بادشاہ سے کہنے لگے کہ میں پاجامہ ہی کیوں پہنوں جس میں اتنے جھگڑے ہوں اور ایسا بکھیڑا ہو۔ تو غرض جو لوگ عارف باللہ ہوتے ہیں انہیں ایسے تکلفات سے غرض نہیں ہوتی، سادہ زندگی رکھتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور نہ ان کے قلب میں اس سامان کی وقت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے دریافت کیا کہ اگر آپ کسی موقع پر راستہ بھول جائیں اور وہاں پیاس معلوم ہو اور تشنگی بے چین کر رہی ہو، اور ایک شخص پانی لے کر آئے اور کہے کہ یہ پانی کا کٹورا آدھی سلطنت کو فروخت کرتا ہوں، آپ کی تو جان جا رہی ہے، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، تو کہا کہ آدھی سلطنت دے دو، ایک کٹورا پانی کا لے لو، تو آپ اسے خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ بلا شک میں آدھی سلطنت میں اس ایک کٹورے پانی کو خرید لوں گا۔ پھر ان اللہ والوں نے کہا کہ اگر اسی طرح کبھی آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی شخص یہ کہے کہ نصف سلطنت کے معاوضے میں پیشاب کا بند کھولتا ہوں، تو آپ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ کہا کہ بے شک، جان بچاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت کی کیا قیمت ہے؟ آپ کی سلطنت کی کیا قیمت ہے؟ ایک کٹورا بھر پانی اور پیشاب، ایسی قیمت کی چیز پر نخوت و غرور کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال کرنا کہاں تک درست کہا جا سکتا ہے؟ یہاں سے حالت معلوم ہوئی ہوگی آج کل کی ترقی کی۔ میں ترقی کو منع نہیں کرتا بلکہ ترقی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اسی طرح جس طرح کے ایک نیک اور مسلمان کو ترقی حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ترقی میں دین ہی کو بھول جائیں اور خدا تعالیٰ کا خیال بھی نہ آئے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، جو لوگ خدا تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے زیادہ محبت تو کیا، بالکل محبت نہیں رکھتے۔ کس کے تیرا شناخت جاں راچے کند، فرزند و عزیز و خان و ماں راچے کند۔ جس شخص کو آپ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو جان اور فرزند و عزیز اور اسباب کی پرواہ نہیں۔ دنیا کا وجود ان کی نظروں میں کاہ سے زیادہ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے گھنوندے اور کھلونے بناتے ہیں اور عقلاء ان پر ہنستے ہیں، ہنستے ہوئے گزرتے ہیں، اور بچوں کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ ان دیوان خانوں میں آؤ اور ان کو دیکھو۔ یعنی کیا مٹی کے گھر بنا رہے ہو؟ ارے یہ بڑے بڑے گھر موجود ہیں، بچوں کو کہتے ہیں، لیکن بچے کو مٹی کا گھروندہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عرفاء یعنی اہل عرفان، معرفت رکھنے والے، اور اہل اللہ آپ کے بلند قصروں اور محلوں کو دیکھ کر آپ کو دار آخرت کی ترغیب دیتے ہیں، اور جب آپ کو ملتفت نہیں پاتے، آپ کا التفات نہیں پاتے، تو وہ آپ پر ہنستے ہیں اور آپ کی حالت پر یہ کہتے ہوئے افسوس کرتے ہیں، دلاتا کے دری کاخ مجازی، کنی مانند طفلاں خاک بازی، توئی دست سے پرور مرغ گستاخ کہ بودت آشیاں بیروں ازی کاخ، چرازاں آشیانہ بیگانہ گشتی، چو دونا چغد این ویرانہ گشتی۔ فرماتے ہیں کہ اے دل اس مجازی محل یعنی دنیا میں بچوں کی طرح خاک بازی کرتا رہے گا، جیسے بچے گھروندے بناتے ہیں، توڑتے ہیں پھر بناتے ہیں، تو اے دل اس مجازی محل میں یعنی اس فانی دنیا میں بچوں کی طرح خاک بازی کرتا رہے گا، تو وہی ہاتھ کا پلا ہوا پرندہ ہے کہ تیرا آشیاں اس محل سے باہر ہے، نہیں تیرا ٹھکانہ تو کہیں اور ہے۔ کس لیے اپنے آشیانے سے انجان ہو کر الو کی مانند اس ویرانے کا ہو رہا؟ بس اس سامان کو قبلہ و کعبہ مت بناؤ، یعنی اس دنیا کو۔
اس سامان کو قبلہ و کعبہ مت بناؤ، اور ان علماء کو جو خستہ حالت میں ہوں، میلے کچیلے ہوں، حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ وہی لوگ خاصان خدا تعالی اور کچھ لے جانے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو اور تمام تعلقات کو ترک کر دو، بلکہ غرض یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر منہمک نہ رہو کہ خدا تعالی کو بھی بھول جاؤ، بلکہ دنیا کو نظر حقارت سے دیکھو اور خاصان خدا کو عزت سے دیکھو اور ان کی عزت کرو۔ اہل اللہ سلطنتوں اور حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو وبال جان خیال کرتے ہیں۔ قصہ مشہور ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلطان سنجر نے خط لکھا، جس میں تحریر کیا کہ ایک حصہ ملک کا آپ کے خدام کے لیے، خانقاہ کے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے جواب میں لکھا، چوں چتر سنجری رخے بختم سیاہ باد، در دلے اگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگے کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، کہ چتر سنجری کی طرح، یعنی اس کا جھنڈا کالا تھا، چتر سنجری کی طرح میرا منہ کالا ہو اگر میرے دل میں ملک سنجر کا وسوسہ بھی ہو، اس لیے کہ جب سے مجھے نیم شب کی سلطنت ملی ہے، یعنی آدھی رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نیم شب کی سلطنت ملی ہے، میری نظر میں نیم روز کی سلطنت ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ایک عارف کا قول ہے، بفراغ دل زمانے نظرے بما ہروے، بازاں کے چتر شاہی ہما روز ہائے ہوئے، یعنی ایک ساعت، ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دار و گیر شاہی سے بہتر ہے کہ اس محبوب کا دیدار ہو جائے۔ جس شکستگی کو حقارت سمجھتے ہو اس کی نسبت حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں شکستہ دل لوگوں کے ساتھ ہوں، اور یہی شکستگی شرط وصول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔